نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، جملہ سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کے مبارک اور مقدس دن کی مقدس ساعتوں میں ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے ذکر کے صدقے فجر کے سجدے قبول ہوتے ہیں، جن کے ذکر کی برکتوں سے ظہر کے سجدے قبول ہوتے ہیں، عصر کے سجدے قبول ہوتے ہیں، مغرب کو کمال ملتا ہے، عشاء کو عروج ملتا ہے۔ آپ روز فجر پڑھتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں اپنے دن کا، آغاز فجر کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ کو نماز کے اندر 4 مرتبہ آل محمد کا ذکر کرنا پڑے گا۔ جو سنتیں ہیں، اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ فجر کی نماز میں 4 مرتبہ اگر آل محمد کا ذکر نہ کرو گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں۔ آپ ظہر پڑھتے ہیں 8 مرتبہ آل محمد کا ذکر کرنا پڑے گا۔ عصر پڑھتے ہیں 6 مرتبہ آل محمد کا ذکر کرنا پڑے گا۔ مغرب پڑھتے ہیں پھر 6 مرتبہ آل محمد کا ذکر کرنا پڑے گا۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں 14 مرتبہ آپ کو آل محمد کا ورد کرنا پڑے گا۔ گویا ہماری صبح کا آغاز بھی ذکر آل محمد سے ہوتا ہے اور ہماری شام مکمل بھی ذکر آل محمد سے ہوتا ہے۔ ایک ہے دنیا کی شام مکمل ہونا، ہر شام، ایک ہے زندگی کی شام مکمل ہونا۔ جب بندے کی زندگی کی شام مکمل ہوتی ہے پھر بھی اسے یہ ذکر سننے کو ملتا ہے جب امام صاحب بتاتے ہیں کہ دوسری تکبیر کے بعد تم نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جن کے ذکر سے ہماری دنیا کی زندگی مکمل ہوتی ہے اسے ذکر آل محمد کہا جاتا ہے، اسے ذکر آل مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بڑی بڑی ہستیاں شہید ہوئی، انبیاء بھی شہید ہوئے، اور پھر بڑی بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی شہید ہوئے، لیکن شہرت تامہ کس کے ذکر کو حاصل ہے؟ کس کی شہادت کے ذکر کو شہرت حاصل ہے؟ حالانکہ بابا کو دیکھیں تو بابا بھی شہید ہوئے، بابا کو مولا علی کہا جاتا ہے اور بیٹے کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ بتائیے ذکر کس کا زیادہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے نا، درجہ بابا کا زیادہ ہے، مرتبہ شان بابا کی زیادہ ہے، مگر چرچے بیٹے کے ذکر کیوں نہیں؟ کوئی تو حکمت ہوگی نا، کوئی تو راز ہوگا
مولانا کوئی تو پس منظر ہوگا. آئیے دو روایتیں بیان کرتا ہوں. ایک روایت کا تعلق ربیع الاول کی ایام سے ہوتا ہے اور ایک روایت کا تعلق محرم کے ایام سے ہوتا ہے. ہمارے علماء ایک روایت ربیع الاول میں سناتے ہیں الخصائص الکبریٰ کی، اور ایک روایت وہ محرم میں سناتے ہیں ترمذی کی. امام طبرانی بھی نے بھی اس کو روایت کیا نقل کیا ہے. اب دو روایتیں آپ سنتے ہیں، دونوں روایتوں کا پس منظر ایک ہے. روایت پہلی کیا ہے؟ جب حضور اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے تو اللہ نے جبرائیل کو 3 جھنڈے دے کے بھیجا. کس نے بھیجا؟ امر الہی کے بغیر جبرائیل کام کرتے نہیں، کوئی کام نہیں کرتے. اللہ کا امر ہوتا ہے، جبرائیل کا عمل ہوتا ہے. اب 3 جھنڈے لے کے آ رہے ہیں. ایک یہ روایت، اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے یہ روایت سننے کو ملتی ہے کہ جبرائیل مٹی لے کے آئے. ادھر جھنڈوں کی بات ہوتی ہے، ادھر مٹی کی بات ہوتی ہے. جھنڈے لانے والا بھی وہی، مٹی لانے والا بھی وہی، جھنڈے بھیجنے والا بھی وہی، مٹی بھیجنے والا بھی وہی. جھنڈے کا تعلق کس کی یاد کے ساتھ ہے؟ مٹی کی تعلق کس کی یاد کے ساتھ ہے؟ ایک ہی ذات ہے جو دونوں افعال کے پیچھے ہے، جو دونوں امور کے پیچھے ہے. اس ذات کو ذات الہی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جھنڈے بھیج کے جس کے میلاد کے چرچے کرے اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور اللہ خاک بھیج کے جس کی شہادت کے چرچے کرے اسے حسین کہتے ہیں. وہ بھی امر الہی اور یہ بھی امر الہی. پھر دیکھیے گا اس کا دوسرا دعویہ کیا ہے. دیکھیے گا شہادتیں بہت ہیں، لیکن کچھ شہادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پس منظر بڑا کمال کا ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما. شہادت کا مشکات کے سے بعد مولا مجھے شہادت کا رتبہ عطا کر. اچھا، اب حضور نے دعا فرمائی کہ مجھے شہادت کا رتبہ. اور دوسرا زاویہ یہ دیکھیں، اللہ نبی کی دعا رد نہیں کرتا. ایک دعا شہادت کا رتبہ دے، دوسرا نبی کی دعا رد نہیں فرماتا. اور تیسرا قرآن پاک کا 6واں پارہ، اللہ کا ایک وعدہ بھی تھا، واللہ یعصمک من الناس. ابھی اللہ خود آپ کا محافظ ہے. کسی دشمن کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی تلوار آپ کی گردن تک آئے، ہمت نہیں ہے کسی کے اس کی تلوار آپ کی گردن تک آئے. اب 3 زاویے ہوئے، ایک حضور نے دعا کی، اور دوسرا اللہ دعا رد نہیں کرتا، تیسرا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ حفاظت آپ کی ذمہ میرا. ٹھیک ہے جی. اب تینوں چیزوں پہ کام ہونا تھا، تینوں چیزوں کا اظہار ہونا تھا، تینوں چیزوں نے پورا ہونا تھا. نبی کی دعا نے بھی پورا ہونا ہے. اللہ کا وعدہ کہ مصطفیٰ کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ وعدہ بھی حق ہے، اس نے بھی ظاہر ہونا ہے. اور تیسرا یہ حفاظت بھی ہونی تھی. اب اس کا ترتیب کیا نکالی، زاویہ کیا نکالا؟ زاویہ نکالا محبوب ایسا کرتے ہیں آغاز تم سے کر دیتے ہیں، مکمل کوئی اور کر دے گا. ہوگا وہ بھی آپ کے خون کا حصہ، ہوگے وہ بھی آپ کے جگر پارے، آپ سے جدا نہیں ہوگے اور آپ کے اس قول کا مصداق بن جائیں گے. ایک حدیث یہ الحسن منی وانا من الحسن، دوسری حدیث حسین منی وانا منہ، یہ دونوں کا مصداق بھی بنے گے. اب ترتیب کیا بنائے گی؟ خیبر سے واپسی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دے دی. حضور نے تناول فرما لیا. جب تناول فرما لیا، ساتھ والے جو صحابی تھے وہ شدت کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اثر ہوا لیکن نقصان زیادہ نہ ہوا. آغاز ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ شہادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری. سری کا تعلق یعنی خفیہ شہادت 4 دیواری کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی گلا دبا کے کسی کو شہید کر دے یا سحر دے کے کسی کو شہید کر دے. ایک اعلانیہ شہادت جو میدان میں ہوتی ہے،
جس کا تعلق خون سے ہوتا ہے. خفیہ شہادت کا تعلق زہر سے، اعلانیہ کا تعلق خون سے. اب خفیہ شہادت کیا تھی؟ آقا وہ گوشت کھاتے ہیں، زہر دیا گیا، آغاز ہو چکا تھا. ادھر احد کا میدان ہے، تیر لگتا ہے، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلا دندان اقدس سے، دانت ٹوٹا نہیں تھا، خون نکلا. مشہور ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم کو شہید کر دیا گیا ہے، حضور شہید ہو چکے ہیں. یہ اعلان ہو چکا تھا، مگر تکمیل کے لیے کسی کا انتخاب کرنا تھا. آپ کے فرزند ہو، اور فرزند کیوں کہا؟ قرآن مجید کا تیسرا پارہ پڑھیے، اللہ فرماتا فقل، حبیب اعلان کر دیجئے، تعالو آؤ میدان میں آتے ہیں، ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، وابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ونسانا، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، ونساکم، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، وانفسنا، ہم اپنی جانوں. اچھا یہ جان کیا ہوتی ہے؟ ایک نقطہ یہاں. اچھا قرآن مجید کا 21واں پارہ، میرے آقا فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا نبی مومن کی جانوں سے بھی، مومن کی جانوں سے بھی، اچھا جانوں سے بھی قریب، جانوں سے بھی قریب ہے. جو مومن کی جان کے اتنا قریب ہے وہ اپنی جان کے کتنا قریب ہوگا بتائیے. اب ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا مصطفیٰ کی جان کون ہے، جان محمد مصطفیٰ کون ہے؟ اس حدیث کو اب اس قرآن کی آیت کی تشریح کون کرتا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا لما نزلت هذه الآیات، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، کون سی آیت؟ فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. آگے کیا کرتے ہیں؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جن و فاطمتن و حسنن و حسینن. حضور نے 4 کو بلایا، 2 کو بیٹوں کے طور پہ، 1 کو نساء کی نمائندگی کے لیے، اور انفس جب کہا تو کون آیا تھا؟ جان محمد بن کے. کون آیا تھا؟ جو جان محمد بن کے میدان میں آئے اسے ذات مولا علی کہا جاتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو بات دور نہ نکل جائے، آقا کے بیٹے ہیں، قرآن نے کہا کہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، قرآن نے کہہ دیا مصطفیٰ کے. اس لیے جب بھی صحابہ کرام آپ کو مخاطب ہوتے یبن رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کا بیٹا ان کو کہا کرتے تھے اے رسول اللہ کے بیٹے حسن، اے رسول اللہ کے بیٹے حسین. اب کیا ہوا؟ وہ 2 کا آغاز ہو چکا تھا. ایک شہادت سری زہر سے آغاز ہو چکا ہے، ایک شہادت جہری آغاز میدان احد میں ہو گیا. اب اس کو مکمل بھی کرنا تھا اور وہ وعدہ بھی پورا کرنا تھا. واللہ یعصمک من الناس، حبیب وعدہ بھی پورا کر دیتے ہیں، تیری دعا بھی پوری کر دیتے ہیں. اس دعا کی تکمیل کے لیے 2 کا انتخاب کیا، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہا جاتا ہے. امام حسن سری شہادت کا ظہور اور امام حسین جہری شہادت کا ظہور ہوا. اس لیے دوستان محترم آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے آیت وہ پڑھی، علماء بیٹھے ہیں سوچتے ہوں گے آج ہم سب کی آیت کون سی پڑھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق. اور اگلی آیت بھی خلق سے شروع ہو رہی ہے، خلق الانسان من علق. یہ 2 چیزوں کا ذکر ہے. آج ہے بھی 2 چیزوں کا دن، یہ 2 چیزوں کا دن ہے. قرآنی ترتیب کو کبھی دیکھا کریں، قرآن مجید میرے حسین کو کیسے پیش کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو قیامت تک کے لیے رہنمائی کر رہا ہے. دنیا جدت سے جدت کی طرف سفر کرتی رہے گی. قرآن مجید ہر مسئلے کا جواب ہے. بڑے بڑے مسائل. ڈاکٹر کیت مور ایمبریالوجی کا پروفیسر تھا، یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سے اس کی ملاقات ہوئی ہے. ایمبریو کا پروفیسر تھا. وہ یہ کہتا تھا، میں کبھی سوچا کرتا تھا کہ کیونکہ ایمبریو سائنس سے اس کا تعلق تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بڑھتا کیسے، اس پر ریسرچ اس کی تھی، تحقیق تھی.
اس کی کتابیں ہیں. اس نے کہا میں سوچتا تھا کہ جو ماں کے بدن میں بچہ ہوتا ہے پہلے اس کے کان بنتے ہیں یا آنکھیں بنتی ہیں. مجھے حل نہیں مل رہا تھا. شیخ الاسلام سے ملاقات ہوتی ہے, کہتے پھر ملاقات کے رنگ کیا چڑھا, اثر کیا ہوا. مجھے قرآن پیش کیا گیا اور قرآن کی آیت مجھے بتائی گئی. اللہ فرماتا ہے, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر کتمور سے پوچھا کہ تمہاری ریسرچ کیا کہتی ہے. کہنے لگا 90% لوگ یہ کہتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو پہلے کان بنتے ہیں. پہلے کیا بنتے ہیں؟ کان بنتے ہیں, پھر فوراً بعد آنکھیں بنتی, کیونکہ فا کا مسئلہ ہے. لیکن یہ سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. وہ فا کا مسئلہ کیا ہے؟ فا کا معنی کیا علماء جانتے ہیں؟ تاکید مع الفصل, یعنی فا جو ہوتا ہے اس کا مفہوم کیا خبر دیتا ہے. اب قرآن مجید سنیے گا, اللہ فرماتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. سمیعا بصیرا. جب ڈاکٹر کی تیمور نے یہ آیت پڑھی, اس کی زبان یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ کائنات میں اگر کوئی بڑا سائنسدان ہے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ہر عہد میں قرآن رہنمائی کرتا ہے. تو جس قرآن سے سائنس مل سکتی ہے اس قرآن سے حسین نہیں مل سکتا. یہ قرآن کردار پیش کرتا ہے. آپ پوچھیں گے کون سے کردار؟ انسانیت کے دو کردار, ایک مثبت کردار ہے, ایک منفی کردار ہے. آؤ دیکھتے ہیں, قرآن پاک سے پوچھتے ہیں قرآن مجید نے کیا فرمایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن. ایک یہ کردار ہے. آگے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین. ایک طرف کہا انسان آسن ہے, ایک طرف کہا انسان اسفل ہے. مولا پتہ کہاں چلے گا؟ آسن کدھر کھڑے تھے, اسفل کدھر موجود تھے, کون بتائے گا؟ کہا تقریر کو قرآن کہتے ہیں اور تفسیر کو آل محمد کہا جاتا ہے. یا آقا نے فرمایا نہیں تھا انی تارک فیکم مستقلین, میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان اخذتم بہما لن تضلوا بعدی, ان کو پکڑ لو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہو سکے گے. کون کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ ہے, فائطرتی. ایک کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے, ایک کو آل محمد کہا جاتا ہے. اچھا ثقلین کا ثقلین وزنی. علامہ عبد الرحمن صاحب کی تشریح فرمایا وزنی کیوں کہا؟ وزنی, ایک وزنی چیز قرآن کو کہا اور دوسرا وزنی چیز آل محمد کو. قرآن کتنا وزنی ہے؟ اگر کاغذ کے اعتبار سے دیکھا جائے, جلد کے اعتبار سے ظاہراً تو میکسیمم 2 کلو کا ہوگا, اور آقا وزنی فرمایا. اس کا مطلب یہ وزن نہیں, وزن کوئی اور ہے. وہ وزن کون سا ہے؟ آؤ سورہ حشر پڑھتے ہیں. ہم نے پوچھا ہے اے سورہ حشر بتا قرآن کتنا وزنی ہے. سورہ حشر نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اترتا, پہاڑ نیزہ پہاڑ نیزہ. اچھا یہ تو قرآن وزنی ہے, تو پھر آل کتنی وزنی ہے؟ آل محمد کتنی وزنی ہے؟ اور حدیث پڑھتا ہوں, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر جب آیت درود کی تشریح کرتے ہیں, تفسیر کرتے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس کے ساتھ وہ حدیث لاتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. قیامت کا ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے, دوزخ کی جانب سفر کر رہے ہوں گے. اچانک سامنے کملی والا آ جائے گا, ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اور پھر کالی کملی وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضور تشریف لائیں گے. آقا فرمائے کدھر جا رہے ہو؟ اور کیا آقا وزن ہو چکا ہے, اس کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آقا فرمائے وزن پھر کرو. یہ اتھارٹی ہے, یہ اتھارٹی ہے. وزن پھر کرو. وزن کیا جائے گا. حضور پرچی نکالیں گے جیب سے. امام قرطبی حدیث کو نکلتے ہیں, پرچی نکالیں گے جیب سے, پلڑے میں ڈالیں گے. جو پلڑا ہلکا ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. اتنی وزنی پرچی, اوپر لکھا کیا ہوگا؟ اتنی وزنی پرچی, لکھا
عمل میں جو محشر کا ہوگا وہ بھی بھاری ہو جائے گا. پرچی پر کیا لکھا ہوگا وہ شخص پوچھے گا غریب نواز آپ ہیں؟ اس کیفیت میں میری مدد کی آپ نے نصرت کی. آقا فرمائیں گے انا نبی کا تیرا نبی. حضور یہ پرچی کس بات کی تھی؟ فرمائیں گے یہ وہ درود ہے، یہ وہ درود ہے جو تم مجھ پہ پڑھتا تھا. اب سنیے پرچی کا وزن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جس پرچی پر آل محمد کا نام آ جائے اگر وہ وزنی ہو سکتی ہے تو محمد کی آل کتنی وزنی ہوگی بتائیے. آل مصطفیٰ کتنی وزنی ہے. قرآن جہاں حسین جہاں پہ. اب دیکھیے گا احسن اور اسفل بتا دیا. ہم نے پھر پوچھا قرآن بتا اور بھی کوئی علامت ہے؟ فرمایا والعصر پڑھیے ان الانسان لفی خسر. انسان گھاٹے میں ہے. کیا سارے گھاٹے میں؟ کا نہیں. پڑھو تو صحیح آگے کیا لکھا. آگے دو نشانیاں ہیں کہ نفع والے کون ہیں. ایمان اور عمل کے بعد دو نشانیاں کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک جگہ پہ دو چیزیں ملے گی. حق بھی وہیں پہ ہوگا، صبر بھی وہاں ہوگا. جدھر یہ دو چیزیں مل جائے سمجھ لو نفع والے ہیں، جدھر یہ دو نہ ملے سمجھ لو نقصان والے. اب پوچھو کربلا میں کدھر حق والے تھے اور کدھر صبر والے. ہم نے پھر قرآن سے پوچھا قرآن کوئی اور ایڈریس بتا دے. قرآن نے کہا پڑھو قرآن پڑھو مجھے. اب یہ دو صورتیں. اچھا صورتیں بھی کیا کمال کی ہیں. ایک صورت تو یہ انا اعطیناک الکوثر اور آخری آیت ہے ان شانئک اول ابتر. کوثر کدھر تھا اور ابتر کدھر. ہائے 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 ہائے. کوثر جس کی آل کو کثرت ہے وہ کون ہے اور جس کا نام مٹ گیا وہ کون ہے. انا اعطیناک الکوثر. کوثر نے بتا دیا. کربلا میں کوثر کدھر تھا ابتر کدھر تھا. جو کوثر ہے اسے حسین کہا جاتا ہے اور جو ابتر ہے اسے یزید کہا جاتا ہے. اچھا کسی نے کہا نہیں جی کثرت تو دوسری طرف تھی نا. کثرت بندے زیادہ کدھر تھے. میں نے کہا چلو آؤ ایک کثرت کا اور ذکر کر لیتے. کثرتیں بھی دو طرح کی ہے نا. پیچھے ایک اور صورت ہے الہاکم التکاثر. یہاں بھی کثرت کا ذکر ہے ادھر بھی کثرت ہے مگر یہ وہ کثرت ہے جو برباد کر دینے والی ہے. ادھر کثرت تھی مال کی. ایک طرف کثرت تھی مال کی. جدھر کثرت مال ہے وہ برباد ہو گئے اور جس کی طرف کثرت بطول زہرا کا لال ہے ادھر کیا ہوا. ادھر وہ ہمیشہ مقام پا گئے مقام پا گئے. اچھا پھر آتا ہوں تاکہ بات دور نہ نکل جائے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من. اچھا دو بار خلق کا ذکر کیوں. خلق بھی آیت مکمل اور خلق سے آج سنی. ایک خلق کا تعلق مٹی سے ہے ایک کا تعلق خون سے. ٹھیک ہے جی. ایک کو تخلیق کہتے ہیں ایک کو ولادت کہا جاتا ہے. انگلش میں کریشن کہتے ہیں اور برتھ کہا جاتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اس خلق سے مراد انسان کی خلقت ہے. اور آگے کہا اقرا بسم خلق الانسان من علق. یہ جو خلق ہے اس کا تعلق خون کے ساتھ ہے. انسان مٹی سے بھی بنا اور انسان خون سے بھی بنا ہے. یہ دونوں انسان کی ابتدائیں ہیں. اگر خلقت کی ابتدا کو دیکھیں تو خاک ملے گی. اگر ولادت کی ابتدا کو دیکھیں خون ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر عام انسان کی خاک اور خون کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا تو جس حسین کی خاک کا ذکر بھی محمد پاک نے کیا ہو اور خون کا ذکر بھی رسول خدا نے کیا ہو اس کا مقام اس کا مقام کالم تھا. اور ذرا خاک اور خون کی بات کرتے ہیں. خاک کیا ہوتی ہے اور خون کیا ہے. خاک کیا ہے. اچھا خاک کا بھی سفر تھا. خاک سے خون کی طرف سفر تھا اور آج 10 محرم کے دن وہ خاک خون میں بدل گئی تھی. خاک کیا تھی. یہ خون میں بدلنے کا دن ہے. آج خاک خون میں بدلی تھی. اچھا وہ خاک کیا ہے. اگر خاک حسین سے نسبت پا جائے اس خاک کا درجہ کیا ہے. اگر خون حسین پاک سے نسبت پا جائے تو خون کا درجہ. دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. خاک کیا ہے. پہلے خاک کی بات کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایک خاک وہ تھی جس کے بارے میں مفسرین کرام امام بیضاوی نے لکھا ہے
کہ ایک جادوگر تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس کو سامری جادوگر کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنا کے اس کے منہ میں خاک ڈالی، بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ اب اہل تفسیر کہتے ہیں خاک کہاں سے لی گئی؟ وہ خاک کا پس منظر کیا تھا؟ کہ جبرائیل امین جس سواری کی پر سوار ہوتے تھے اس کے پیر لگے اور وہاں سے خاک اٹھائی گئی، خاک اٹھا کے بچڑے کے منہ میں ڈالی گئی، بچڑا بولنے لگ جاتا ہے۔ سواری ہو جبرائیل کی اور اس کے بھی پیر ہو، پیروں کے نیچے مٹی ہو، اس مٹی کا یہ درجہ ہے۔ تو بچاؤ خاک حسین لے کر کون آ رہا؟ خاک حسین کون لایا تھا؟ کس کے ہاتھوں پہ رکھی ہوگی؟ سفر خاک کا عالم کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بھیجے خدا لائے جبرائیل اور پکڑے محمد اسے خاک حسین۔ جس کی خاک سمجھ میں نہیں آتا وہ حسین سمجھ میں کیسی آئے؟ اب آقا علیہ السلام نے اس خاک کا کیا کیا؟ امام حسنی نے اس کو اپنی کتاب مجموع الزوائد میں لکھا ہے۔ اس حدیث پاک کو حضور نے 3 کام کیے۔ اخذا، حضور نے اس کو پکڑا، اخذا اس کو پکڑا اور پکڑ کر کیا کیا؟ وشمہا، اس کو سونگنا شروع کر دیا۔ واہ خاک حسین واہ، واہ خاک حسین واہ۔ اگلا درجہ سنیے، وشمہا کے بعد اگلا لفظ حدیث کا فقبلہا، چومنا شروع کر دیا۔ اور جس خاک کے بوسے لینا سنت محمد مصطفیٰ ہے، اس خاک والے کا مقام کا عالم کیا؟ سب دیکھیے گا، ایک ہے خاک پر قدم رکھنا۔ کیا ایک مسئلہ سنا دوں؟ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تیمم کو تصور نہیں تھا، حضور کی امت کو یہ نعمت نہیں۔ یہ سرکار فرماتے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری آمد کی برکت ہے، اللہ نے کل دھرتی کو پاک بنا دیا، کل دھرتی کو پاک بنا دیا۔ اچھا آئے کہاں پہ تھے سرکار؟ مکے میں، پاک پاکستان کی دھرتی بھی ہوگی، تیمم کر سکتے ہیں آپ نا، یہ یہاں رجانا کے مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ پیدا ہوئے مکے میں، مٹی یہ پاک ہو گئی، پیدائش کہاں پہ ہوئی اور مٹی کون سی پاک ہو گئی؟ کہا کہ قدم لگے نہ لگے برکت ہوا کرتی ہے۔ حسین کبھی پیر لگے نہیں تھے، جب خاک چومی جا رہی تھی، اگر پاؤں لگنے سے پہلے خاک کا یہ درجہ ہے، جب پیر لگ کے ہوں گے تب درجہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کشا حسین، کربلا کشا حسین۔ خاک پہ پیر لگنے سے پہلے اگر یہ عالم ہے، اور پھر صرف یہ ایک درجہ نہیں، ابھی تو بچپن میں تھے، سرداریوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اگر کربلا سے پہلے سرداری کا یہ مقام ہے تو کربلا کے بعد کی سرداری کا عالم کیا ہوگا؟ رفت کا عالم کیا ہوگا؟ مقام کا عالم خاک کیا ہے؟ حضور نے لیا اور لے کے پھر اچھا ایک خواب آیا تھا جناب ام الفضل حضرت عباس کی زوجہ محترمہ، حضور کے چچی جان۔ خواب جو آیا تھا نا انہیں بھی آیا تھا۔ اب حضور نے مٹی لی اور مٹی حضور سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عنایت فرما دی۔ اس وقت حضور کی 8 ازواج ابھی موجود تھی۔ اب یہ واقعہ ہو رہا 8 ازواج موت ہوتی، یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ حضور نے 8 میں سے ام سلمہ کو کیوں تھا؟ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ بھی وہاں موجود تھی اور بڑی بڑی ہستیاں وہاں موجود تھی امہات المومنین میں، اور کسی کو کیوں نہ دی؟ اس لیے نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی جب میرا حسین شہید ہوگا اس وقت اس دھرتی پر اگر کوئی میری زوجہ موجود ہوگی انہیں ام سلمہ کہا جائے۔ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا اور سیدہ عائشہ صدیقہ 59 ہجری میں ان کا وصال ہو رہا۔ ام سلمہ کا ایک وصال 63 ہجری میں ہو رہا، یعنی بی بی عائشہ 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا اور بی بی سلمہ ام سلمہ کا 2 سال بعد انتقال ہوا ہے۔ اب ام سلمہ کیا کرتی تھی؟ ابھی میں خاک کی بات کرتا ہوں۔
سلمہ فرماتی میں روز خاک کو دیکھا کرتی تھی، روز تکتی تھی، روز تکتی تھی، روز تکتی تھی، تکتے تکتے کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا۔ جس کی خاک کو تکنا معمول روز کا ہو، بتا ان کے ذکر کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کا عالم کیا ہوگا۔ خاک کیا ہے؟ اچھا یہ تو خاک ہے نا، وہ جس کی نسبت امام حسین کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اس خاک سے محبت کرتا ہے اللہ اسے صلہ کیا دے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ کا بازار ہے، گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے، آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ شہزادہ امام حسن و حسین۔ امام حسین پاک ایک دن تھے تو انہوں نے عرض کیا نانا جان میں کھیلنا چاہتا ہوں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اصل میں معاملہ کچھ اور تھا، راز کچھ اور تھے۔ آپ بھی آگے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ اب بچوں نے کیا کیا، کھیل رہے ہیں، ایک بچے نے کھیل چھوڑ دیا، اس نے نیا کھیل شروع کر دیا۔ جہاں جہاں قدوم حسین لگتے ہیں وہاں کے خاک کے بوسے لے رہا ہے، میرے حضور تک رہے ہیں، حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دوسرا دن آیا، صحابہ کرام ہمراہ تھے، اب حسین تو ساتھ نہیں مگر بچے کھیل رہے تھے۔ آقا بچوں میں جاتے ہیں اور ایک بچے کو حضور نے اٹھا لیا۔ کسی غلام نے عرض کیا آقا آپ بچے کو اٹھا رہے ہیں، اس کے کپڑوں پر گرد لگی ہے، پہلے جھاڑ دیں پھر ہم اس کو آپ کو دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، کپڑوں پر مٹی لگی ہے، خیر ہے۔ آقا محبت کی وجہ کیا ہے، اس کی بلند بختی کا راز کیا ہے؟ حضور فرماتے تمہیں خبر نہیں، کل یہی بچہ اس خاک کو چوم رہا تھا جہاں جہاں میرے حسین کے پیر لگ رہے تھے۔ اگر خاک کو چومنے کا یہ صلہ ہے تو بتا ذکر حسین کس لئے کا عالم کرتا؟ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ کون تھا؟ کہتے لجپال پریت نو توڑ دینے۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ اس بچے کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے، جو کربلا میں بھی رفیق مصطفیٰ تھا۔ یہ شمار ہستیاں تھی، بالکل صحابہ کرام کی ہستیاں بھی تھی، اور یہ وہ ہستیاں تھی جنہوں نے آل محمد سے وفا کہا۔ اب آئیے آگے چلتے، خاک کی بات ہو رہی تھی نا، اب ذرا خون کی بات بھی کرتے تاکہ پھر خاک اور خون کو ملائیں۔ یہ خون کیا ہے، خون کی عظمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام آپ مینا میں کھڑے، حضور مینا میں خطبہ دے رہے ہیں، حدیث بخاری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، تمہارے ان دماءکم، تمہارے خون جو ہے نا ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی حضور حرمت خون مومن کا ذکر کر رہے ہیں، حرمت خون مومن کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور امام طبرانی کو اور حدیث لے کے آتے ہیں، حضور کعبہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے کعبہ، اے بیت اللہ میں جانتا ہوں تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑی عزت والا ہے، لیکن میری امت کے مومن کا خون جو ہے وہ تجھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر خون مومن کا یہ مقام ہے تو خون محمد کی شان مصطفیٰ کے خون کا عالم کا ہے۔ ابھی پچھلا مہینہ گزرا ہے، علماء نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہوگی کہ جب آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی چھری چلتی ہے، ایک قطرہ، پہلا جو قطرہ ہے، پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے۔ فزکس پڑھنے والے جانتے ہیں گریویٹیشنل فورس کس کو کہا جاتا ہے۔ نیچے جب قطرہ آتا ہے نا، اب حضور نے کیا فرمایا، قطرہ گرتا ہے بعد میں، گناہ معاف ہوتے پہلے۔ ایک قطرہ خون کا، ایک قطرہ خون کا جو گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ ارے وہ جانور جو کوئی ایک دن پہلے کے لیے پتہ نہیں خریدا کب کیا ہوگا، ایک دن پہلے خریدا گیا، منسوب ہو گیا حضرت خلیل کے ساتھ، ایک جانور ہے نسبت ہو گئی خلیل اللہ کے ساتھ، اس کے خون کا قیمت اتنی ہے تو بتا جس جانور کی نسبت خلیل اللہ سے ہو جائے اس کے خون کی اتنی قیمت ہے، اور جس انسان کی نسبت خون محمد سے ہو جائے اس کے مقام کا عالم۔ میں جلدی جلدی تاکہ ایک دو باتیں کربلا کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ خاک سے خون کا سفر کیا ہے؟ ایک اور حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، احد کا میدان ہے، حضور کے دانت پہ تیر لگا لیکن دانت ٹوٹا نہیں تھا۔ اگر ٹوٹ جاتا نا تو معاذ اللہ ٹوٹ جاتا تو علماء کہتے ہیں دانت ٹوٹنے سے ظاہری عیب پیدا ہوتا ہے۔ میری آقا ظاہری عیب سے بھی پاک کے اور باطنی عیب سے بھی پاک۔
دانت ٹوٹا نہیں تھا، کنگرا شکستہ ہوا تھا یا چھلکا اترا تھا، ایک تیر کا ذرہ لگا حضور کے رخسار اقدس پہ. ایک صحابی بیٹھے ہیں، نام تھا ان کا مالک بن سنان، بابا کا نام تھا سید ابو سعید خدری، ان کے بیٹے مالک بن سنان. آپ عرض کرتے ہیں، عرض کی حضور مجھے نوکری دیجیے، مجھے نوکری دیجیے، مجھے غلامی دیجیے. حضور نے قبول کیا. اب انہوں نے وہ ذرہ نکالنا چاہا، تیر کا قطرہ نکلا، خون کا قطرہ نکلا. اب صحابی نے منہ میں لے لیا قطرہ. آپشن ہوتے یا اگل دیتے یا نگل لیتے. عشق کا درویش آ گیا وہاں پہ، اور عشق نے کہا کہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اے غلام مصطفیٰ اس کو نکل لے، گھونٹ بھر لے. صحابی نے گھونٹ بھرا، نبی پاک نے فتویٰ دے دی. ادھر گھونٹ بھرا، ادھر فتویٰ دیا. کیا دیا؟ حدیث کے لفظ ہیں، آقا فرماتے من ارادہ ان ینظر الی اہل الجنہ. او میرے غلاموں دسو سے صحیح تواڈے جو کسی جنتی تکنا ہے، کس نے جنتی دیکھنا ہے؟ قالو بلا یا رسول اللہ. عرض کی حضور کیوں نہیں؟ فرمایا فلینظر الی ھذا، میرے غلام کو دیکھو، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. اچھا بتائیے، ایک کو جنتی کہنے سے باقیوں کی شان میں کوئی کمی ہوئی؟ کمال ہے. آج اصول بنا لیے گئے ہیں، ایک کو جنتی کہا اس کا مطلب باقیوں کی نفی نہیں ہے. ایک کو جنتی کیوں کہا؟ کہا میرا خون اس کے اندر چلا گیا. کتنا خون جی، کتنا خون ہے؟ ایک قطرہ اندر جائے تو کمال مل جاتا ہے. اب مجھے بتا، جس کی رگ رگ میں خون محمد ہوگا اس حسین کا مقام کا حق چاہتا. نعرہ حیدری، کربلا کشا حسین. اب سنیے گا خون کیا ہے اور خاک کیا ہے. خاک کو خون میں بدلنے کا وقت آ گیا. ام سلمہ فرماتی میں روز دیکھا کرتی تھی کہ آج خون تو نہیں بنا، آج وہ خاک خون تو نہیں بنی. سفر شروع تھا، کہتی ایک دن ایسا ہوا، ایک سجدری کا ماحول ہے، میں آرام کر رہی تھی، میں نے خواب دیکھا رسول خدا تشریف فرمائے. اور یہاں کمال کی بات عرض کرتا ہوں، فرماتی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور پریشان تھے، حضور پریشان تھے. وَلِحْيَتِهِ تُرَابٌ، ایک لفظ حدیث کی، حضور کی داڑھی پر گرد لگی تھی. یہ خواب کہاں کی ہو؟ یہ جو حضور کی داڑھی اور حدیث سے پاک ہے، آقا علیہ السلام کی داڑھی پر وہ جو خاک اقدس ہے وہ کہاں کی لگی ہوگی؟ یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اپنے نواسے کی خاک کو حضور مقام بخش رہے ہیں. اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، میری سنت کو دیکھنے والوں یہ بھی دیکھو خاک کس کی لگی ہوئی ہے. سنت مصطفیٰ کی ہے اور خاک حسین. اب پوچھا کا خیریت تو ہے؟ حضور فرماتے میں ابھی مقتل حسین سے ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، آقا کارورت ایک شیشی ہے، اور اس میں کی دم اس کے اندر دم تھا، یعنی خون تھا. دم الحسین و اصحاب ہو، ان کا خون اور اصحاب کا خون تھا. ایک شیشی ہے اور خون سارے شہیدوں کا. اب یہ میں سوال آیا کہ چھوٹی سی شیشی ہو، اتنے بندوں کا خون کیسا تھا؟ یہاں پہ میرے قائد، میرے مربی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں، کہتے تم نے سنا نہیں حدیبیہ میں کیا ہوا؟ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا کہیں سے پانی لے کے آؤ. پانی لا گیا، ایک برتن میں پانی آیا، برتن میں پانی آیا. سرکار نے اس میں ہاتھ ڈالے کہ تو اس برتن کے پانی سے کتنے لوگوں نے وضو کیا؟ 1500 غلاموں نے وضو کیا، غسل کیا، گھوڑوں نے پانی پیے. فرمایا جو مصطفیٰ ایک برتن میں 1500 صحابہ کا پانی بن کر سکتا ہے، کیا وہ مصطفیٰ کی شیشی میں آل محمد کا خون تمانی رسول کی آل کا خون تمانی ہو سکتا؟ باہر یہ خاک اور خون کا معاملہ کیا؟ ایک خاک پہ بات کرتا ہوں، ایک خون پہ بات کرتا ہوں. آج کا دن تھا
آغاز فجر ہو رہا ہے. امام علی مقام نے اپنے شہزادے جناب اکبر کو کہا, اکبر جی بابا جان حکم فرمایا جاؤ اذان پڑھ کے آؤ. سبحان اللہ. کربل کی خاک پہ اذان پڑھو تاکہ آج کا دن گواہی دے دے کہ اذان اکبر کی تھی اور نماز حسین کی. تیری اذان سے آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں. حضرت علی اکبر میدان کربلا جاتے ہیں. ابھی کچھ سفیدی تھی, کچھ سیاہی تھی وہاں پہ. کیا دیکھا جب اذان دینے گئے نا تو کربلا کے ریت پر, کربلا کے ریگزار میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے, ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ بی بی اپنے پلو سے کربل کی خاک کو صاف کر رہی ہے, خاک کی صفائی کر رہی ہے, اپنی چادر سے صفائی کر رہی ہے. حضرت اکبر نے پوچھا بی بی کون ہے آپ؟ جواب نہیں آتا. پھر پوچھا بی بی کون ہے؟ جواب نہیں آتا. آپ فرماتے میں ڈر گیا, میں دوڑتا ہوا بابا کے پاس آتا ہوں. بابا عجیب منظر دیکھا ہے, کربل کی دھرتی پر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور خاتون کی کیفیت یہ ہے اپنے کپڑے سے دھرتی کو صاف کر رہی ہے. کربلا کی دھرتی ہو تو کپڑا کس کا ہوگا؟ اس خاک کا درجہ کیا ہے, اس خاک کا مقام کیا ہے؟ جب یہ بات ہوئی نا کہ میں بی بی کو دیکھ کے آؤں, اتنی بات سنی میرا امام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, ادب کے ساتھ کھڑا ہوا. عرض کیا بابا خیریت تو ہے, اتنا احترام کس کا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو ذکر کیا بی بی کا, آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. فرمایا بیٹا تمہیں پتہ ہے وہ بی بی کون ہے, وہ خاتون کون ہے؟ عرض کیا بابا وہ کون ہے؟ کہا جس کے لیے میرے مصطفیٰ تقریر کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے, وہ جو بیٹھی تھی اس بی بی کو بطول زہرا, اس بی بی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. یہ خون ہے, یہ خاک ہے جس کا درجہ یہ ہے. اور پھر خون کا درجہ کیا ہوگا؟ جب جناب امام حسین پاک اپنے بیٹے اصغر علی اصغر کو لے کے میدان میں آتے ہیں, یہاں مختلف آراء ہے. ایک رائے یہ ہے پانی مانگنے آئے تھے, نہیں حسین مانگنے والا نہیں, حسین تو دینے والا ہے, میرا امام تو دینے والا ہے. اہل محبت نے کہا پھر لانے کا مقصد کیا تھا؟ بچہ لانے کے 2-3 مقصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کچھ میرے مجاہد پیدل آ سکتے تھے, پیدل آئے ہیں, کچھ سواریوں پہ آ سکتے تھے, سواریوں پہ آئے ہیں. ایک مجاہد وہ بھی ہے جو پیدل بھی نہیں آ سکتا تھا, جو سواری پہ بھی نہیں آ سکتا تھا, اس مجاہد کو علی اصغر کہا جاتا ہے. ایک تو یہ وجہ تھی, اور ایک وجہ اور, یہ آنا جو ہے لانا اصغر کو, یہ حسین کی طلب نہیں تھی, حسین کی سخاوت تھی. اور سخاوت کیا تھی؟ اگر اس لمحے بھی کسی کا دل نرم ہو جاتا, امام چاہتے تھے کہیں آخری وقت تک کوئی تائب ہو جائے, آخری وقت تک کوئی آ جائے, تو آخری وقت تک سہولتیں دیتا رہا, آخری وقت تک رعایتیں دیتا رہا, آخری وقت تک دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اس سخی کو حسین کہا جاتا ہے. مگر ادھر سے آواز ہے عمر ابن سعد کی, اس نے کہا حرمل بن کاہل کدھر ہے؟ تو باپ کا نام کاہل تھا, حرمل کدھر ہے؟ حرملہ بھی اس کو کہا جاتا ہے, کدھر ہے؟ تو حرمل آگے آیا, اس نے کہا حرمل عرب کی تاریخ میں تجھ سے بڑھ کر نشانہ باز کوئی نہیں ہے, تو نے نشانہ لگانا ہے. کہا کس کا نشانہ؟ کہا حسین کی اصغر کا نشانہ لگانا ہے, منہ مانگی تجھے قیمت دوں گا. ادھر اس نے نشانہ قائم کیا, ادھر جب تیر سفر کرتا ہے نا, اب تیر کا اثر تک جو آنا تھا نا, اس دوران کیا کیا ہو چکا ہوگا, کچھوں نے کیا دیکھا ہوگا, فرشتوں کا کیا منظر دیکھا ہوگا, آسمان والے کیا کہتے ہیں مولا یہ کیسا منظر ہے, یہ کیسا منظر ہے. ادھر وہ تیر گردن میں پیوست ہوتا ہے, نرم و نازک گردن سے گزرتا ہوا میرے امام کے بازو تک آتا ہے. میرا امام اصغر کو لے کے واپس دکھانے کے لیے جانے لگے نا, آخری ہچکی تھی. آدم چشتی صاحب نے کیا لکھا تھا, اصغر کی ہچکی آخری, گرچہ تھی بے صدا پھر بھی زمین و آسمان کے دل دہل گئے. اصغر کو لے کے جب واپس جانے لگے نا تو اصغر سے کہا اصغر بیٹے کچھ انتظار کر لے, تھوڑی دیر رک جا. اصغر رک جا اس لیے کہ سکینہ کو ملنے بعد میں چلے تھوڑا, سکینہ تیرا انتظار کر رہی ہے. بی بی سکینہ نے جب دیکھا نا کہ بابا
میرے پیر کو لے کے آ رہے ہیں اور میرے امام کے ہاتھ میں خون تھا. یہ خون کس کا ہے؟ اصغر کا. اہل علم محبت کہتے ہیں امام نے زمین کی طرف بہانا چاہا، زمین کانپ گئی ہوگی. آسمان کی طرف بہانا چاہا، آسمان لڑ گیا ہوگا. میرے امام نے ادھر مل لیا ہوگا. یہ خون اصغر ہے. جن کا خون اتنا قیمتی ہے ان کی ذات کتنی قیمتی ہے. میرے امام لے کے خیام میں آتے ہیں. سیدہ نے پوچھا بابا میرا بھائی لگتا ہے پانی پی کے آیا ہے، لگتا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھا کہ یہ بچہ ہے. بابا پانی پلا دیا ہے، پانی پی لیا ہے. ایک بار سوال کیا. حسین خاموش ہے. اور بیٹیاں جب بابا سے سوال کرتی نا، ہماری بھی بیٹیاں ہیں نا، بابا سے پوچھتی ہیں. باپ پہلے بیٹی کو چومتا ہے پھر بیٹیوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. بابا بتائیے میرا ویر پانی پی کے آیا ہے. امام خاموش. دوسری بار پوچھا پانی مل گیا ہے. امام خاموش. تیسری بار پوچھا پانی مل گیا. امام خاموش. عرض کے بابا راز کیا ہے؟ پہلے سکینہ ایک بار پوچھا کرتی تھی، آپ جواب دیا کرتے تھے. آج سکینہ 5 بار پوچھ رہی ہے، آپ جواب نہیں دے رہے. میرا امام فرماتا ہے بیٹی سکینہ تیرا ویر پانی تو پی کے نہیں آیا، نانا محمد نے کوثر کا جام پلا دیا. کون سکینہ؟ آؤ اس ویر کی، اس ہمشیر کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس بہن کا ذکر کرتے ہیں. ایک بات کو ختم کرتا ہوں. قافلہ آل محمد جب کربلا کے بعد کوفہ سے دمشق شام کی طرف سفر کرتے تو وہاں ایک بازار ہے. بازار میں ایک زندان تھا، جس زندان میں آل محمد کے افراد موجود تھے. اس زندان کا ایک روشن دان تھا. روشن دان جو تھا نا، ادھر سے باہر آواز جاتی تھی. رات کا آخری پہر تھا. ایک شخص جس کا نام تھا سالم، یہ وہ بندہ تھا، رہتا شام میں تھا، مگر دل میں آل محمد کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی محبت آل محمد. جا رہا تھا. یہ اس سالم وہ شخص تھا خوش نصیب جو ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد اہتمام کرتا تھا. گھر میں بچوں کو بلاتا، لنگر پکاتا اور یہ کہتا میرے مرشد کے لیے دعا کرو، میرے مرشد حسین کے لیے دعا کرو. ہر جمعے کو. آج وہ تہجد کی نماز پڑھنے جا رہا ہے. اچانک آواز اندر سے آ رہی ہے. آواز کس کی تھی؟ رات کا آخری پہر تھا. سیدہ سکینہ بیدار ہوتی ہے. سیدہ زینب نے پوچھا بیٹی سکینہ خیریت ہے؟ عرض کے پھپھو جان تہجد کا سجدہ ادا کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ کئی دن ہو چکے ہیں، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی مجھے، اس لیے جاگ رہی ہوں. اتنی بات کی وہ شخص سنتا ہے کہ کوئی بچہ بھوکا ہے اندر. دوڑ کے جاتے واپس تہجد چھوڑ دی. بیوی کو کہا کہ جلدی کر کھانا بنا، لگتا ہے زندان میں کوئی بھوکا بیٹھا ہوا، کوئی بھوکا بیٹھا ہے. اس نے کھانا تیار کیا. کھانا تیار کر کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کھانا دے کے نا ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا بچوں کو، اور کھانا کھلا کے نا میرے مرشد کے لیے دعا کروا دینا، میرے پیر کے لیے دعا کروا دینا ان بچوں سے. بی بی جاتی ہے اور جا کے کھانا پیش کرتی ہے. کہا بی بی میرے خامد نے کہا ہے کہ جب بچوں کو کھانا کھلا دینا تو کھانا کھلانے کے بعد نا ان سے دعا کروانی ہے. تو سیدہ زینب نے کہا کس کے لیے دعا کروانی ہے؟ اس نے کہا میرا خامد ہر جمعے کو دعائیں کرواتا ہے، اللہ میرے مرشد حسین کی خیر فرمائے. اس بچی سے کہہ دے کھانا کھا کے نا میرے مرشد حسین کے لیے دعا کر دے. جب سیدہ زینب نے اتنی بات سنی نا، اس بی بی سے کہا بی بی تجھے پتا ہے تو جس بچی کے لیے کھانا لائی ہے یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتی یہ کون ہے. پر میں جس کے لیے دعا کروانے لگی ہے نا اسی حسین کے لخت جگر کو سکینہ کہا جائے. اس کے بابا کو حسین کہتے ہیں. وہ ننگے پاؤں دوڑ کے جاتی ہے، اپنے خامن سے کہتی ہے تجھے خبر نہیں ختم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. جس محمد کی آل کے لیے تو دعائیں کرواتا تھا نا، آج اس آل کے بچے یہاں خود زندان میں بیٹھے. اس زندان میں بیٹھے لوگوں
یہ وہ اہل رسول ہے جن کی محبت ہے، جن کا پیار، جن سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسٹر گبن انگریز تھا، جرمن کا رہنے والا تھا، لیکن اس نے بھی یہ بات لکھ دی، انگریز تھا، اس نے کہا جب بھی میرا قلم حسین کا نام لکھتا قلم کی سیاہی پھیل جاتی۔ کسی نے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے میرا قلم بھی حسین کے غم میں روتا ہے۔ غیر ہو کر یہ محبتیں بتائیں اور اپنے پوچھیں کہ کتنا ذکر کرنا چاہیے کتنا نہیں، رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے۔ میرے آنسو محمد کی آنسو سے قیمتی تو نہیں ہے نا، میرے آنسو مولا علی کی آنسو سے قیمتی تو نہیں ہے۔ جس کے آنسو خود غم حسین میں بہے تھے، اس آنسو بہانے والی ذات کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ہم یہ تو سناتے ہیں کہ حضور امت کی یاد میں بڑے روتے تھے، بڑے روتے تھے۔ جن آنکھوں سے امت کی یاد میں آنسو بہے ہیں نا، انہی آنکھوں سے حسین کی یاد میں بھی آنسو بہے۔ آج دوستان محترم، پیغام بس یہ دے رہا ہوں، اور یہ فکر وہ ہے، منہاج القرآن اس فکر کو عام کر رہی ہے۔ آؤ لوگو فکر حسین کو عام کرو۔ اس طرح ایک پیغام آپ کو دیا گیا، اور ایک پیغام میں بھی دے رہا ہوں۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، شاہ است حسین، خواجہ اجمیر کا شعر ہے، اور بعض لوگ اس پر بھی تنازع کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت بات ہے یہ خواجہ اجمیر کا شعر ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ شعر یہاں تک جو ہے نا یہ مقام حسین بتا رہا، لیکن اگلا حصہ وہ پیغام حسین، یہ حصہ مقام کا ہے، اگلا حصہ پیغام کا۔ پیغام کیا ہے؟ سرداد سر دے دیا نہ داد دست، ہاتھ نہیں دیا سر دے دے، لیکن ہاتھ ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے دے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری۔ اقبال سے پوچھا اقبال خودی کیا ہے؟ اس نے کہا کربلا پڑھ کے دیکھ لو خودی کا پتہ چل رہا ہے۔ خودی کس کو کہتے ہیں؟ کہ سرداد، یہ خودی ہے۔ سرداد نہ دست، جو سر تو دے دے اللہ کی راہ میں، مگر ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے۔ خودی کے اس پیکر کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ آ لوگوں امام حسین کا ذکر بھی عام کرے، فکر بھی عام کرے۔ میں بارے دیگر تحریک منہاج القرآن کی جملہ احباب اور جملہ محبان اہل بیت و صحابہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آج کے دن کی سب کو برکت نصیب فرمائے، آج کے دن کی خیرات نصیب فرمائے۔ آج کا دن جو ہے اللہ سے مانگے، حضور کے دیکھیں نا، آپ نے حضور کا صدقہ مانگے۔ آپ نے کسی کے دروازے پہ جانا ہونا اور جانا ہونا تو آپ اس کے یا گھر جانا اس کے بچوں کی تعریف کرتے۔ یہ عام عمومی بات، اگر کوئی فقیر ہو اسی نے مانگنا ہونا، دروازے پر جانا ہو، کہتا ہے تیرے بچیاں دی خیر۔ آؤ آج حضور سے مانگتے ہیں اللہ کی عطا کے صدقے سے، حضور سے مانگتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور مانگتے کہ سوڑیا آقا تھوڑے بچیاں دی خیر، آپ صلی اللہ آپ کے حسن کی خیر ہو، آپ کے حسین کی خیر ہو، آپ کے علی اصغر کی خیر ہو، آپ کے علی اکبر کی خیر ہو، آپ کے ان شہیدوں کی خیر ہو جنہوں نے کربلا میں اپنی جان کا نذرانے پیش کیے۔ جتنے بھی آئے بیٹھے مولا سب کی خیر فرما، حضور کے صدقے سب کی دل مرادیں پوری فرما۔ اما علیہ